شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ پنجاب کا انگریز گورنر ایڈوائر شری امرتسر صاحب شہر کے پولیس لائن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اور جنرل ڈائر جو اس وقت کا ڈپٹی کمشنر ہے، ان دونوں نے ایک آدمی کو بلایا جو پولیس کا سپرنٹینڈنٹ ہے، ایس پی ہے اس وقت امرتسر میں، اور اس کو بلا کے جنرل ڈائر نے یہ کہا کہ کل صبح جلیاں والے باغ میں حکومت کے خلاف جو لوگ دھرنا لگانے کے لیے آئیں گے ان کے اوپر گولی چلانی، حکومت کے خلاف جو لوگ بغاوت کریں گے ان کو طاقت کے ساتھ کچلنا ہے۔ تو جو نوجوان ان دونوں کا حکم لینے کے لیے آیا تھا، اس نے تسلی سے جنرل ڈائر کی بات بھی سنی اور پنجاب کے گورنر مسٹر ایڈوائر کی بات بھی سنی۔ بات سننے کے بعد بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی جان محمد خان نے یہ کہا کہ میرا مذہب نہتے لوگوں پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر کمزور لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا قانون بھی کسی نہتے کے اوپر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے یہ ڈائر جو بات کہہ رہا ہے میں اس حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ایڈوائر نے جو گورنر تھا جب یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے اس کو کہا، اس ایس پی کو، اس مسلمان کو کہنے لگا کہ اگر تو بھارت کے وائسرائے کا قریبی نہ ہوتا تو میں اس حکم عدولی پر تجھے گولی مار دیتا، لیکن اگر تجھے اپنا عہدہ پسند ہے، اگر
تو چاہتا ہے کہ یہ ایس پی کی کرسی تیرے پاس رہے اور یہ شان و شوکت تیرے پاس رہے، تو جو ہم کہتے ہیں وہ کرنا ہوگا، اور قربان جائیں اس خان صاحب پر، قربان جاؤ اس ایمان والے پر، قربان جاؤ اس مٹی کے اس بچے کے اوپر کہ جس نے یہ کہا کہ میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ہم وطن بھائیوں کے اوپر گولی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تاریخ اتہاس کا وہ پنہ ہے جس کو لوگوں نے چھپا دیا۔ اگر ایس پی خان احمد جان ان کی بات مانتا تو جلیانوالے باغ میں انگریز نے جو ظلم کیا تھا وہ انگریز کے سر نہیں مڑا جاتا، بلکہ وہ دو قوموں کے اندر نفرت کی وجہ بن جاتا۔ یہ مثال قربانی ہیں۔ اسی لدھیانہ کے موجپورہ بازار کے رہنے والے اس نوجوان نے، جو کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، پنجاب پولیس میں اتنے بڑے عہدے پہ پہنچا، لیکن اپنے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہوئے ظالم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور باقی کی زندگی معطل رہ کر، ڈسمس رہ کر گزاری، لیکن انگریز سے کبھی ساری زندگی معافی نہیں مانگی اس نے۔ ہر سال ایک ایس پی رینک کا آدمی خان صاحب کے گھر جاتا تھا پینشن کی رقم لے کے اور معافی نامہ لے کے کہ آپ معافی لکھ دیں کہ اس دن آپ نے ڈائر کی بات نہیں مانی تھی تو آپ کو دوبارہ ایس پی بنا دیا جائے۔ سن 1946 میں ان کا انتقال ہوا۔ جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ انگریز کے آگے کبھی بھی اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی، انگریز ساری رات پیٹھ پہ درے مرواتا ہے، صبح کو ایک کاغذ سامنے رکھا جاتا ہے کہ بس دستخط کرنے ہیں، معافی نامہ لکھا ہوا ہے، بس یہ کہنا ہے کہ ہم انگریز کے خلاف اس ملک کی آزادی کی لڑائی کو واپس لیتے ہیں، ہم انگریز کو اچھا سمجھتے ہیں، بس یہ کہنا ہے کہ مسلمان اپنے دیش کی آزادی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ساری زندگی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے درے برداشت کیے، جیل کی کالی کوٹری کو برداشت کیا اور اسی راستے میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، لیکن اپنی گردن کو کبھی انگریز کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تقریر کی لدھیانہ کی شاہی مسجد میں، اس دور میں جب لوگ انگریز کے تلوے چاٹنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے تھے، اس دور میں جب اس دور کے بھی سرکاری مولوی اپنے آپ کو عہدہ لے کے جج اور قاضی بن کے عدالتوں میں بیٹھے تھے، اور اعلان کیا کہ کون لوگ ہیں جو دیش کی آزادی کے لیے آج آ جائیں، کون مسلمان ہے، کون ہندو اور کون سکھ ہے جو کندھے سے کندھا ملا کے اس انگریز کے خلاف لڑے، میں اس کی قیادت کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورے شہر میں ہڑکمپ مچ گیا کہ بھئی کوئی عالم آیا ہے جس نے انگریز کو سر عام للکارا ہے۔ گرفتار ہو گئے، عدالت پہنچے، مقدمہ چلا۔ بدقسمتی سے عدالت میں جو جج تھا وہ اسی ملک کا رہنے والا تھا، یہیں سے پڑھ کے یہیں پر جج لگا تھا۔ تو جج نے جب دونوں طرف کی باتیں سنی، انگریز پولیس کی باتیں سنی، جب فیصلہ لکھنے لگا تو جج نے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو آہستہ سے کہا کہ مولانا یہ مقدمہ جو ہے اس میں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کو میں سزا دے سکوں،
لیکن انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر کلٹن بہادر کا فون آ چکا ہے، ان کا حکم آ چکا ہے کہ حبیب الرحمان لدھیانوی کو کم از کم 1 سال کی سزا دو، یہ جیل میں رہے تاکہ لوگوں کو انگریزوں کے خلاف نہ اکسائے۔ تو کہنے لگے مولانا میں مجبوری میں آپ کو 1 سال کی سزا دے رہا ہوں۔ تو جو کٹہرے میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کھڑے تھے، انہوں نے پھر تاریخی بات اس جج کو کہی، فرمانے لگے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز، اے میرے شہر کے رہنے والے، اے باہر سے پڑھ کے آ کے اس کرسی پر بیٹھنے والے، یہ جو تو نے مجھے بات کہی ہے نا، اس بات کو سن کر میرا ایمان جوان ہو گیا کہ دیکھو کتنی کمال کی بات ہے کہ تم جج کی کرسی پر بیٹھ کے انگریز کے غلام ہو، میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد ہوں۔ انگریز نے پشاور سے لے کے دلی تک گھڑے رکھوا دیے اسٹیشنوں کے اوپر، ان پہ لکھا گیا ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو۔ جب ٹرین آتی تھی آواز لگائی جاتی تھی ہندو پانی پیو، مسلمان پانی پیو۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جلسہ بلایا لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک میں، سارے ہندو اور سکھ اور مسلمان اکٹھے کیے۔ فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد کروانا ہے؟ فرمایا ہاں جی ہم تو چاہتے ہیں مولانا کہ ملک آزاد ہو جائے، انگریز چلا جائے۔ فرمایا چلو پھر ان مٹکوں کو توڑ دیتے ہیں، اگر ایک پانی پیئیں گے تو انگریز جائے گا۔ سزائیں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، گھروں کی کرکی کی گئی، مسجدوں کو گرایا گیا، نوجوانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، کوتوالی میں صبح سے لے کر شام تک تشدد ہوا، جلسوں پر لاٹھی چارج ہوتے رہے۔ یہ جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری کے دن ہمارے ملک کا قانون بنا تھا، دستور بنا تھا، لیکن یہ میں بتاتا چلوں یہ 26 جنوری کے دن سن 1947 سے بھی 20 سال پہلے بھارت کے مجاہدین آزادی نے، بھارت کے سوتنترتا سینانیوں نے اسی تاریخ کو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ سمپورن آزادی چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں کہ جس پر ظلم نہ ہو، وہ آزادی چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہو، وہ آزادی چاہتے ہیں کہ کوئی امیر غریب کے اوپر ظلم نہ کر سکے، وہ آزادی چاہتے ہیں کہ کوئی سرمایہ دار قانون کو ہاتھ لے کے کسی غریب کا قتل نہ کر سکے، وہ آزادی چاہتے ہیں جس میں سب لوگ برابر ہوں۔ یہ جو 26 جنوری 1950 کو سویدھان دیوس بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ 26 جنوری کو اس ملک کے مجاہدین آزادی نے دیش کو آزاد کروانے کے لیے قسم اٹھائی تھی اس دن۔ اور ہم اس لیے اس بات کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک کو آزاد کروانے میں مسلمانوں نے تمام قوموں کے ساتھ ساتھ باقی سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے اقلیت میں باوجود، مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، میجورٹی سے زیادہ قربانیاں، اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اقلیت میں ہونے کے باوجود زیادہ پھانسی کے پھندوں کو چوما، زیادہ انگریز کی جیلوں کے اندر رہے، زیادہ مار کھائی، زیادہ تشدد برداشت کیا، زیادہ سفدیشی کو اپنایا۔ ہم نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنی روح، اپنا جسم سب کچھ قربان کیا ہے، تب انگریز نے اس ملک کو چھوڑا ہے۔ تب آج ہم لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے پر آزادی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کنتو پرنتو کرتے ہیں۔ اگر انگریز ہوتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ اور کیا کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات تھی کہ اگر کوئی تم پر مسلط ہو جائے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، کوئی تمہاری زمین پر قابض ہو جائے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔
یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ امیر ہو یا غریب ہو اس کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے ساتھ میں کھڑا کر لو. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو سارے ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم تمام لوگ آپس میں ایک برابر ہو. یہ ہمیں جو ہمارے نبی نے تعلیمات دی ہے اس کے صدقے ہم نے اپنے دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے, قربانی کیا دی ہے, کیا نہیں دی ہے. جلیاں والے باغ سے لے کے پشاور کے قصہ خانی بازار تک, قصہ خانی بازار پشاور میں انگریز نے جب سرخ پوش پٹھان نکلے انگریزوں کے خلاف آزادی کا جھنڈا لے کے, تو جنرل ڈائر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ ہم گولی چلائیں گے. اٹھائیں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس رپورٹ میں لکھا ہے سن 1936 میں کہ جب وہاں انگریز جنرل نے گولی چلائی 950 مسلمان جو بھارت کی آزادی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے, جن کے ہاتھ میں بھارت کی آزادی کے لیے جھنڈا پکڑا ہوا تھا, 950 مسلمانوں کی چھاتی پر گولی لگی ہے. ایک بھی گولی ہماری پیٹھ پر نہیں لگی, ہر ایک گولی ہم نے اپنی چھاتی کے اوپر برداشت کی ہے. 950 مسلمانوں کی قربانیاں, ایک دن میں ایک وقت میں 950 لوگوں کا چھاتی پر گولی کھانا. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے لکھا تھا کہ سرخ پوش پٹھانوں کی اس قربانی نے تمام قوموں کی قربانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی جان بچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی ہو. لامثال قربانیاں ہم نے اپنے ملک کے لیے پیش کی ہیں. اور اب بھی اور آنے والے دور میں بھی بہت سارے لوگ یا بہت ساری طاقتیں وقتاً فوقتاً یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید اہل ایمان کو ڈرا سکیں گے یا بہکا سکیں گے. اطمینان میں دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا یقین کر لیں کہ انگریز کا ظلم ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکا, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکتی ہے. کیونکہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے, یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں, اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. یہ دونوں عزتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ عزتیں چھین نہیں سکتی ہے, یہ اللہ نے عطا فرمائی. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں, جو اپنے سوتنترتا سنگرام کے سینانیوں کو یاد رکھتی ہیں, جو قربانی دینے والوں کو یاد رکھتی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ بھارت کے جو بڑے نائک گزرے ان میں گاندھی جی کا نام ہے, ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہے, ان میں سبھاش چندر بوس کا نام ہے, ان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہے, ان میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا نام ہے, اور ان میں بڑے بڑے لالا لاجپت رائے جیسے لوگوں کا نام ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں سارے کے سارے بھارت کے رہنے والے کہ کبھی اپنے گاؤں کے ان نائکوں کو بھی یاد کرو کہ تمہارے گاؤں کا گاندھی کون ہے, تمہارے گاؤں کا ابوالکلام آزاد کون ہے, تمہارے گاؤں کا سبھاش چندر بوس کون ہے, آپ کے گاؤں میں کون حبیب الرحمان پیدا ہوا. صرف 2-4 لوگوں نے ملک کو آزاد نہیں کرایا. ہر گلی میں, ہر خطے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں ایسے لوگ جنمے ہیں جنہوں نے انگریز کے دانت کھٹے کیے, تب انگریز یہاں سے جانے پر مجبور ہوا ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے جن کا تعلق اس مٹی سے ہے جس مٹی سے آپ کا تعلق ہے, جن کا تعلق اس گاؤں سے ہے جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, جن کا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر سے آپ کا تعلق ہے. کیونکہ جو لوگ اپنے
تاریخ کو بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم ہیں کیا۔ پوری دنیا میں اسلام قائم اور دائم ہے، کیوں؟ محمد رسول اللہ کی محبتوں کی وجہ سے۔ اور محبتیں کیسے قائم ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی ہر ادا یاد ہے، ہمیں ان کا دیکھنا یاد ہے، ان کا چلنا یاد ہے، ان کا بولنا یاد ہے، ان کا اٹھنا یاد ہے، ان کا بیٹھنا یاد ہے، ان کا جنگ کا میدان یاد ہے، ان کا قرآن پڑھنا یاد ہے، ان کی امامت یاد ہے، ان کی صفات یاد ہے، ان کی عدالت یاد ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا یاد ہے، اس لیے پوری دنیا میں اسلام قائم و دائم ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی آزادی کو برقرار رکھیں تو اپنے شہر کے ان نائکوں کو یاد رکھیے جنہوں نے انگریز کے خلاف آپ کے لیے لڑائی لڑی ہے، یاد رکھیں ان کو، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا، محمد رسول اللہ نے بھی کہا کہ وہ کیڑے بندے جڑے احسان بھول جائیں، جو احسان بھول جائیں وہ بھی کوئی انسان ہے؟ احسان نہیں ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انگریز کی قید میں رہے؟ احسان نہیں ہے ان کا جنہوں نے انگریز کی پھانسی کے پھندے گلوں میں اپنے ڈال لیے اور قربانیاں دے دی؟ ان لوگوں کا احسان نہیں ہے جن کی جائیدادیں انگریز نے کرک کر دی اور ان کو بھکاری بنا دیا؟ ان لوگوں کا کیا احسان نہیں ہے جن کے بچے جو ہیں اس لیے رول کے مر گئے کہ باپ ساری زندگی قید کے اندر رہا؟ یہ ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ ان میں چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے دلت ہیں، ان اقوام نے ملک کی آزادی کے لیے یہ جو لوگ قربانیاں دے گئے، آج جب آپ آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں تو اپنے ان لوگ نائکوں کو یاد ہی نہیں کرتے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہوں؟ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے، ان لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان نائکوں کو یاد رکھنا ہوگا، شہداء کو، ان مجاہدین کو، ان سوتنترتا سینانیوں کو کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، تب آج جا کے ہم آزادی سے جی رہے ہیں اور چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بن گئے ہیں۔ اور جہاں تک یوم جمہوریت کی بات ہے، 26 جنوری کی بات ہے، یہ ہماری تمام ملک کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی کہ ملک کے اس دستور کی حفاظت کرنی، اس قانون کی حفاظت کرنی جو سب کو برابری کا درجہ دینے کے لیے بنایا گیا۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تا زندگی اس کے اندر حصہ ڈالیں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ ایک آدمی جیے دینی طریقے پر لیکن سماجک ویوستھا میں اس کا کردار اچھا ہو، نماز پڑھتا ہو لیکن سماجک ویوستھا میں، معاشرے میں اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کی ذہنیت پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے بہت سارے بہروپیے جو مسلمان لیڈر ہیں، ان میں چند بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان بہروپیوں نے پورے بھارت میں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے الگ الگ طرح کے بیان دینے شروع کیے، اپنے ہی لوگوں نے، جبکہ مقدمے کا فیصلہ ہوئے 4-5 سال ہو گئے۔ اب وہ جو 5 سال کا وقفہ گزرا اس میں تو میاں صاحب کچھ بولے نہیں، وہ 5 سال کا جو وقفہ گزرا اس میں تو کوئی قانون کی مانگ نہیں کی، کوئی پارلیمنٹ میں بات نہیں کی۔ اب اچانک یاد آ گیا، درد اٹھ گیا قوم کا پیٹ میں۔ کیوں؟ انہوں نے سوچا بھی شاید ان بھولے بھالے مسلمانوں کو ڈرائیں گے، کچھ نے سوچا بہکائیں گے، تو شاید ہمارا یہ نہ ہمیں بتایا کرو کہ کیا ہونے لگا، یہ بتاؤ کہ تم نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، کتنی سیٹیں پارلیمنٹ میں جیت کے لے گئے یا لے جاؤ گے۔ یوٹیوب پر بیٹھ کے مسلمانوں کو ڈرانے کی بجائے یہ بتاؤ کہ تم پارلیمنٹ میں کب پہنچو گے، وہاں جا کے ہمارے حق کی بات کب کرو گے۔ یہ بتاؤ کہ تم ہمارے لیے کتنے تعلیمی ادارے تیار کرو گے، یہ بتاؤ کہ تم ہماری نوکریوں کا کیا انتظامات کرو گے، یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری بیٹیوں کے پڑھنے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، نہ ہم انگریز سے ڈرے، نہ مغلوں کے دور میں بھی مجدد الفسانی نے قید کاٹی ہے۔
بادشاہ وقت کے دور میں امام ربانی شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی نے قید کاٹی ہے حکمرانوں کے خلاف جو اسلام میں دخل دینا چاہتے تھے. ہمیں یہ مت سمجھاؤ، ڈرانے کی کوشش نہ کرو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بتاؤ، ڈرانے والوں کو کہتا ہوں کہ تم نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا اس ملک کے لیے اب تک کیا کیا ہے، وہ بتاؤ ان مسلمانوں کو. کیونکہ جو تم چاہتے ہو کہ کسی کا ہوا بنا کے ان کو ڈرا لیں، یہ فارمولہ بہت پرانا ہو گیا ہے، یہ اب چلنے والا نہیں ہے. یہ فارمولہ بہت پرانا ہو گیا، لوگ سمجھدار ہیں اب پہلے سے. تو یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے. اچانک جو تمہارے پیٹ میں ملت کا جب درد اٹھتا ہے اور پھر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یا دوسری قوموں کو ان کی ووٹ بینک کی تیاری کے لیے یا پھر ان کو بہکانے کے لیے جو بیان بازیاں کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کم از کم جن کے حق کی بات کر رہے ہو ان کے حق کے لیے ہوا کیا ہے اب تک. اگر اب وہ چیک کریں گے تو کسی نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، وقت بھی ہو گیا، یہ شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی، یہ بہروپی ہے مسلمان لیڈروں کے نام. یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی آج کا جو دن ہے ہمیں اس کی استقامت کے اوپر، اور آج کا دن جو پورے ملک کے اندر یوم جمہوریت کے نام سے منایا جاتا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. اور آنے والی نسلوں کو ہم ہمیشہ یہ پیغام دیتے رہیں کہ ملک میں تمام اقوام، تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی عزاداری جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.